السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. محترم سامعین و ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو انسان کے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہتا ہے، اور چونکہ تجارت یہ انسانی زندگی کا بنیادی حصہ ہے، اس لیے اسلام نے تجارت کو نہ صرف جائز بلکہ تجارت کے میدان میں مکمل رہنمائی فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام نے تجارت کے اصول و ضوابط کو بھی بیان کر دیا کہ آیا ہر ایک مسلمان کو جو تجارت کے میدان میں سرگرم ہے، جو تجارتی میدان میں عمل درآمد کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسلام کے انہی اصول و ضوابط کے مطابق اپنے تجارت کے معاملات کو آگے بڑھائے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان اسلام کے ان بیان کردہ اصول و ضوابط کے مطابق اپنے تجارتی معاملات کو انجام نہیں دیتا، بلکہ وہ دنیا کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کو انجام دینے کی کوششیں کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اصول و ضوابط کو چھوڑ کر ایسے اصول و ضوابط کو اپنی تجارت پر لاگو کر لیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پاتا، جبکہ شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم حلال رزق کی تلاش کریں اور حرام رزق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ اگر بندہ حرام رزق استعمال کرتا ہے، حرام کمائی پر پلتا ہے، تو بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں اس کی زندگی کے ساتھ داخل ہو جائیں گی۔ مثلا اگر ہم حرام کمائی کے ذریعے اپنے بال بچوں کی، اپنے گھر والوں کی پرورش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرام کمائی کے بنیاد پر ہمارے عملوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جیسا کہ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے بات معلوم ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ایک شخص جو صحرا میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ وجہ اللہ کے رسول نے بتلائی کہ اس کا پہننا، اس کا کھانا اور اس کا پینا، یہ تمام چیزیں حرام ذریعے سے تھیں، وہ حرام کی کمائی سے پرورش پا رہا تھا، لہذا اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس اہم عبادت کو، دعا کو اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا، اس اہم عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا تھا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ اس کی پرورش جو ہے وہ حرام کمائی سے ہو رہی تھی، اس کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، ہر ایک چیز حرام کمائی کا ذریعہ اور سبب تھا۔ نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس اہم عبادت کو قبول نہیں کی۔ اب اگر ہم بھی تجارت کے میدان میں ہیں اور اس طرح ہم حرام کمائی حاصل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ حرام کمائی کے ذریعے اپنی پرورش کریں، تو یقین مانو کہ ہمارا بھی نتیجہ یہی ہونے والا ہے۔ افسوس کہ آج یہ مسلمانوں کی حالت و کیفیت ہے کہ مسلمان ذرہ برابر بھی اسلام کے بیان کردہ اصول و ضوابط کو جاننا نہیں چاہتا اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ کہ ایسی بہت ساری چیزیں جو تجارت کے میدان میں جائز و درست نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنا کر انسان اللہ کے ہاں گنہگار ہو جاتا ہے، جن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بندہ اس زبان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھا کر اپنے سامان کو فروخت کرتا ہو، بیچتا ہو، کہ جس سے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ المسبل ازارہ، ایسا مرد کہ جو پینٹ یا لنگی یا پاجامہ وغیرہ پہنتا ہو اور اس کی لنگی، پینٹ یا پاجامہ اس کے ٹخنے سے نیچے ہو، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، نہ ہی اسے لوگوں سے بات کرنا گوارا کرے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے والمنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ، کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، پھر اس احسان پر احسان جتلائے کہ میں نے تیرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، تو پریشان تھا، میں نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تیسرا شخص جو ہمارے اس سبق سے، ہمارے اس درس سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہے والمنفق سلعته بالحلف الكاذب،
ایسا شخص جو جھوٹی قسم اٹھا کر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کو بیچتا ہو، اپنے سامان کو فروخت کرتا ہو، اور لوگوں کو یہ کہتا ہو کہ اللہ کی قسم یہ سامان جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ابھی تر و تازہ ہے، فریش ہے، اسی طرح قسمیں کھائیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو اتنے میں خریدا ہے، 5-10 روپے میں آپ کو بیچ رہا ہوں، حالانکہ یہ سارے معاملات غلط ہیں۔ وہ چیز جس کو قسم کھا کر بیچ رہا ہے کہ تر و تازہ ہے، وہ پرانی ہے، وہ باسی ہو چکی ہے۔ اسی طرح جس کے تعلق سے یہ قسم کھا رہا ہے کہ یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے، حالانکہ اس نے اس چیز کو اتنے میں نہیں خریدا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ قسم اٹھا کر اسے بیچتا ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ یہ ایک بڑا گناہ ہے جو زبان کے ذریعے صادر ہوتا ہے، ایک بڑی آفت اور مصیبت ہے جو اس زبان کے ذریعے صادر ہوتی ہے، لہذا ہمیں تجارت کے میدان میں اسلام کے اصول و ضوابط کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے حرکات و سکنات سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں کہ آیا ہم اللہ کی قسم اٹھا کر اور جھوٹی قسم اٹھا کر لوگوں کے درمیان اپنے مال تجارت کو بیچے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا گناہ ہے، جس کی سزا اللہ کے نبی نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں دنیا کے تمام تر مسائل میں اسلام کے اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کے اعتبار سے اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام کی حالت میں خاتمہ ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔